تصدیق سے وہ صدیقہ ہیں۔ ایسے مراد یہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، ایسے نہیں کہ وہ نبیہ تھیں، بلکہ وہ ایک صدیقہ خاتون تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عورت کو نبی نہیں بنایا، سارے ہی نبی اور رسول مردوں ہی میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ تو گو ان کی طرف جو ہے وحی کی گئی، لیکن یہ وحی جو ہے الہام کی شکل کی تھی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف بھی وحی کی گئی، تو وہی جو ہے اس وحی کی وجہ سے وہ نبی نہیں بن گئی، بلکہ وہی جو ہے الہام کی ایک شکل تھی۔ تو اسی طرح سے حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ ایک صدیقہ تھی، اور صدیق ہونا یا صدیقہ ہونا جو ہے یہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ ہے، کہ کوئی شخص جو ہے جو ترقی کر کے جس درجے پہ پہنچ سکتا ہے نبیوں اور رسولوں کے بعد، نبیوں اور رسولوں کی جو شان ہے وہ تو عطائی شان ہے، وہ اپنی محنت اور کوشش تو نبی اور رسول نہیں بنتے، بلکہ اللہ ان کو رسول بناتے ہیں، نبی بناتے ہیں، تو وہ ایک وہبی چیز ہے، عطائی چیز ہے۔ لیکن یہ صدیقہ ہونا یہ انسان کی اپنی محنت ہے اور کوشش، کہ اس کے اندر جو ایسا سچ ہو، ایسا اخلاص ہو کہ وہ ترقی کر کے عام انسانوں میں صدیقیت کے درجے پر جو ہے پہنچ جائے، تو ان کی والدہ جو ہے صدیقہ تھی، اور یہی ان کی غرض و غایت ہے، نہ کہ وہ کوئی معبود تھی، تو نہ وہ خود معبود تھے حضرت مسیح علیہ السلام، نہ ان کی والدہ معبود تھی، بلکہ دونوں ہی اللہ کے بندے تھے۔ کانا یا کنار طعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی کھانا کھانے کے محتاج تھے، اپنے زندہ رہنے کے لیے ان کو کھانا کھانے کی ضرورت تھی، ایسا نہ تھے کہ کھائے بغیر ہی زندہ رہ جائیں، نہ کھائیں نہ پئیں اور پھر جو ہے وہ کھائے پیے بغیر زندہ رہ جائیں، نہیں ایسا نہیں، بلکہ دونوں کھانا کھاتے تھے، جو کھانے کے محتاج تھے، اگر کھانا نہ کھاتے تو زندہ نہ رہ سکتے۔ تو جو بھی کھانے کا محتاج ہے وہ کائنات کی ہر چیز کے محتاج ہے، سورج ہے، چاند ہے، ہوائیں ہیں، زمین ہے، اس سب سے ہی کھانا بنتا ہے، اور پھر اس کھانے کو کمانا بھی پڑتا ہے، اور کسی کے پاس جو اس کے لیے کوشش مزدوری محنت بھی کرنی پڑتی ہے، کسی کے ہاں جو ہے کام بھی کرنا پڑتا ہے، تو ساری محتاجی کی شکلیں، تو وہ دونوں جو ہے کھانا کھاتے تھے، گویا ان کی محتاجی کے بارے میں ذکر کیا جائے۔ پھر جو کھانا کھاتا ہے تو کھانا جو ہے وہ جسم سے نکلتا بھی ہے فضلات کی شکل میں، تو جو ذات ایسی ہو کھانا کھائے بھی اور اس کے بعد جو سارے معاملات ہیں اس کے ساتھ پیش بھی آئیں، تو کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ معبود بن جائے؟ تو ایسے ہرگز نہ تھے، بلکہ وہ ایک عام انسان تھے، اور ان کے اندر انسانوں کے اندر جو کمیاں پائی جاتی ہیں وہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا رسول بنایا، ان کو شرف عطا فرمایا، ان کے معاملے کی غرض و غایت کیا ہے، انتہا کیا ہے، وہ رسول تھے، خود حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ صدیقہ تھی، اور باقی جیسے عام انسان کھانے پینے کے محتاج ہیں وہ بھی محتاج، ایسے نہ تھے کہ وہ معبود بن جائیں۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جب یہ ایسا بیان، واضح بیان جس سے کہ حق واضح ہو چکا، تو انظر کیف نبین لهم الآیات، اے مخاطب تم دیکھو، غور کرو، کیسا ہم ان کے لیے آیات کو بیان کرتے ہیں، اور یہ وہ آیات ہیں جو کہ حق کو واضح کرتی ہیں، کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، حق عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کو ہم نے کھول کے بیان کر دیا۔ اور پھر ثم منظر، پھر یہ بھی دیکھو، اندھا یوفقون، وہ کہاں پھیرے جاتے ہیں، کہاں پھر جاتے ہیں، بلکہ کہاں پھیرے جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے خود پھر جانا، اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کا کسی کو پھیر دینا، تو گویا یہ نصارہ جو ہیں، عیسائی جو ہیں، یہ پھیرے جاتے ہیں، اور کیا چیز ان کو پھیرتی ہے، یہ جگہ جگہ قرآن کی میں اندھا یوفقون، کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں۔ افق ہوتا ہے کہ جھوٹ کی طرف، اور ایسی چیز کی کوئی حقیقت نہ حقیقت کے خلاف پھیرے جانا، خود نہ پھرنا بلکہ پھیرے جانا، تو کیا چیز ہے جو ان کو پھیر دیتی ہے، باوجود ہے کہ آیات اور حق تو بالکل واضح ہے، اس کو وہ قبول نہیں کرتے، اور وہ پھیر دیے جاتے ہیں حق سے باطل کی طرف۔ وہ کیا چیز ان کو پھیرتی ہے؟ وہ ان کی اپنی خواہشات، ان کی نفسانی خواہشات ہیں، ان کی دنیا طلبی ہے، اور شیطان ہے جو ان کو پھیر دیتا ہے، حالانکہ آیات تو ایسی ہیں کہ اللہ نے ان کو بالکل واضح کر کے بیان کر دیا، وہ حق کو واضح کر دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، پھر بھی کوئی حق کو نہ قبول کرے، تو یہ نہیں کہ حق واضح کرنے کے اندر کوئی کمی رہ گئی، بلکہ وجہ کیا ہے کہ اس کی جو خواہشات ہیں اور اس کی جو دنیا پرستی ہے اور جو اس کے اندر شیطانیت ہے، وہ اس کو حق کو قبول نہیں کرنے دیتی اور حق سے اس کو پھیر دیتی۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی،
کیا عیسائیوں، کیا تم اللہ کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی بھی عبادت کرتے ہو؟ ان کو بھی معبود بنا لیا تم نے۔ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو تمہارے لیے مالک نہیں ہے کسی نقصان کے اور نہ نفع کے۔ ما لا یملک، جو مالک نہیں ہے لکم تمہارے لیے ضرر کسی نقصان کا ولا نفع اور نہ نفع کا۔ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے، ہر چیز جاننے والے۔ یعنی ان کے باطل عقیدے کی طرف ان کو توجہ دلاتے ہوئے فرمائیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ من دون اللہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے جس کو تم معبود بناتے ہو تو اس کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ کو چھوڑتے ہو، اور جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ اور وہ غیر اللہ کیسا ہے؟ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، وہ تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں، نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر جو معجزات کا ظہور ہوا جن کو تم نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، باذن اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر یہ بیان فرمایا کہ وہ جو ہے مٹی کی مورتی بناتے، پھر اس کے اندر پھونک مارتے اور اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا، جو ہے ساتھ یہ باذن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس طرح ہوتا۔ اور جو ہے مادرزاد اندھے کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے اور وہ بینا ہو جاتا، دیکھنے لگ جاتا ہے، لیکن یہ سب باذن اللہ تعالیٰ کے امر سے۔ تو اصل جو نفع اور نقصان دینے والی ذات ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے، ان کے ہاتھ پہ جو نفع اور نقصان کا جو ظہور ہوا یہ تو